باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل کے مذکورہ دونوں گروہ کے عقائد و نظریات باہم متضاد اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور افراط و تفرید پر مبنی ہیں۔ مذہب اسلام نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ افراط و تفرید سے جدا راہ حق آشکارا نظر آتا ہے۔ ایک طرف ان کا اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا اعلان تو دوسری طرف نبوت و رسالت کے ذریعے حاصل ہونے والے مقام عالی اور شان رفیع کا اظہار ہے۔ مذہب اسلام کی دو اساس: کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے والا ہر فرد اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ان میں حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اسلام نے اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم فرمائی ہے اور انبیاء سابقین پر ایمان لانے کو جزو ایمان ٹھہرایا۔ قرآن مجید میں ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اسلام کی اس مقدس اور پاکیزہ تعلیم سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلم نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ در حقیقت دین صحیح کی ایک علامت اور پہچان یہ بھی ہے کہ وہ پیشرو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر برائی سے نہیں کرتا بلکہ اچھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ چنانچہ کئی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اس پر شاہد ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی متعدد آیات و احادیث میں ہوا ہے۔ قرآن مجید کی 13 سورتوں میں 84 آیات میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ کی ولادت و پیدائش کی قرآن مجید نے اس طرح تصویر کشی کی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی فتح معاب زندگی پر انگلی رکھنے اور اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا، اور آپ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت کے داغدار ہونے کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تقوی، طہارت اور تقدس نمایاں ہوتا ہے، اور اللہ برتر و بالا کی صفت قدرت کا عکس جمیل دل و دماغ میں جاگزی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود عام سنت اللہ اور دنیا میں جاری عام قانون فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح ہماری اس دنیا میں انسان مرد و عورت کے ملاپ اور مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی خاص قدرت اور اس کے حکم سے، اس کے فرشتے کے توسط سے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر اس کے کہ ان کو کسی مرد نے بھی چھوا ہو معجزانہ طور پر پیدا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم جو عمران کی بیٹی اور نیک آدمی ہارون کی بہن ہیں، ان کی عفت و عصمت مسلم ہے، وہ زندگی بھر کنواری نہیں، ان سے کافی کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے گریبان میں پھونک ماری جس سے حمل قرار پا گیا۔ درد ذہن کے وقت بہت گھبرائیں، فرشتے نے تسلی دی، بچے کا تولد ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ ان کو اپنی گود میں لیے بستی کی طرف بڑھی۔ قوم نے ان کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کیا اور معاذ اللہ اس نومولود یعنی عیسیٰ کو ولد الزنا سمجھا۔ قوم کی طعنہ زنی پر نومولود کی طرف اشارہ کیا۔ نومولود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گود میں بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اپنے بارے میں اور اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی پاک بازی کے بارے میں بیان دیا۔ قرآن مجید میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی حالت عجیبہ اللہ کے نزدیک آدم کی حالت عجیبہ کے مشابہ ہے۔